أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا دوسرا جز ہم نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ یہ پورے قرآن پاک کی معاملات سے متعلق سب سے طویل ترین آیت ہے۔ 15 لائن والے قرآن پاک میں پورے ایک صفحہ پر مشتمل یہ آیت ہے، اور یہ قرض کے لین دین، گواہوں کی تعیین اور قرض کے معاملے کو لکھنے کے بارے میں تفصیلات بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر کہ 2 آدمی نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ فَرَجُلٌ، ایک آدمی اور 2 عورتیں گواہی دیں، گواہ بنا لی جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، جس کے اوپر تم راضی ہو کہ گواہ وہ ہے، گواہ باقاعدہ رضامندی کے ساتھ کہ جس پر تم راضی ہو بنا لیے جائیں۔ ان تضل احداہما، اور یہ جو گواہ ہوں گے ان میں جو خواتین ہیں، ان 2 کی تعداد ہے، ان تعداد کی وجہ کیا ہے؟ ان تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں کی دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور شہداء انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا، اور تم اکتاؤ نہیں، ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو، اس سودے کو، اس معاملے کو لکھنے سے اکتانا نہیں۔ صغیراً، چھوٹا معاہدہ ہو، اور کبیراً، یا بڑا معاہدہ ہو، الی اجل، اس کی مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے لیے زیادہ مضبوط تر ہے۔ وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب تر ہے۔ اللہ ترتابوا، کہ تم شک میں نہ پڑو، الا، مگر کہ ان تکون تجارتا حاضرتا، کہ تجارت خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو؟ ہاتھ کے ہاتھ ہو، حاضرتا، ابھی کا بھی، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں تعامل رکھتے ہو۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، ایسے اگر نقد کا معاملہ ہو تو فلیس علیکم جناح، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بناؤ جب کہ تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرتے ہو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ گناہ ہے تمہارے اوپر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ہم اس آیت کے اس والے جز سے بات شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ سے بات کی تھی۔ شہادت دینے کے لیے شہادت کا باقاعدہ معیار ہے۔ نمبر 1، نمازی پرہیزگار ہو، گواہی دینے والا نمازی پرہیزگار ہو۔ ہر آدمی گواہ نہیں بن سکتا، نمازی پرہیزگار ہو۔ قصداً جمعے کی نماز چھوڑ دینے والا آدمی، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔
چلتے پھرتے کھانے پینے والا آدمی اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ گلیوں کے کناروں پر بیٹھنے والا یا ننگے سر پھرنے والا یا جمعات کی نماز چھوڑ دینے والا یا جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ، یا وہ شخص جو گلی کونوں کے کھدروں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے والا آدمی ہو، ایسے آدمی کی بھی گواہی قبول نہیں ہے۔ گواہی کے اعتبار سے اگر موجودہ زمانے میں ہم شرعی گواہ تلاش کریں گے تو ہمیں گواہ ملنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ اب تو جج بھی بکتا ہے، وکیل بھی ملتا ہے اور گواہ بھی خرید سکتے ہیں۔ ہر طرح کی سہولت پاکستان میں موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر کہ دو آدمی نہ ہوں تو ایک آدمی اور دو عورتیں گواہ بنا دی جائیں گی۔ اچھا جی، یہاں ایک حدیث وارد ہوتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو۔ موجودہ زمانے کی عورت ہوتی تو وہ بحث میں پڑ جاتی، اس زمانے کی عورت تھی تو اس عورت نے احتراماً سوال کیا کہ وہ کیسے، ناقصات العقل اور ناقصات الدین کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے، تو یہ تمہاری عقل میں کمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے زمانے کی عورت وہ اپنے آپ کو مرد سے زیادہ کامل عقل والی سمجھتی ہے، مرد سے زیادہ مضبوط سوچ رکھتی ہے، جبکہ قرآن پاک دو عورتوں کو متعین کر رہا اس لیے ہے کہ یہ مزاجاً باتونی ہوتی ہیں، ان کی نگاہوں سے بات اوجھل ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہیں۔ تو فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، یہ نفسیات عورت کی قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ اگر ہم اس بات کو باہر لے کے نکل جائیں کہ تم عورتیں ناقص العقل ہو، تم باولی ہو، تم بیوقوف ہو، تم نادان ہو، تو یہ عورتیں ہمارے گلے پڑ جائیں گی، جبکہ عورتوں کی نفسیات قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اس میں بہت سارے ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں کہ کئی سارے مرد ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کا مہر کئی مرتبہ دیا ہے اور بیگم لینے کے بعد بھول جاتی ہیں، مہر وصول کر لیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ ہمیں دیا تھا، کب دیا۔ تو یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ عورتوں کی گواہی وہ حدود میں قابل قبول نہیں ہے۔ حدود میں جیسے زنا ہوا، عورت نے اگر گواہی دی تو اس عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ اس کی وجہ ایک تو جس طرح کی گواہی ہے، جس حکم سے متعلق گواہی ہے، یہ حکم عورت کے حیا کے لیے مانے ہیں۔ زنا کے احکامات یا زنا کی حدود یا زنا کی گواہی عورت کی حیا کے لیے مانے ہیں کہ وہ کھل کر اس کو بیان ہی نہیں کر سکتی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ حدود کے معاملات میں گواہ کا انتہائی محتاط طور پر بیان ضبط کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک مستقل انسان کی جان ٹنگی ہوئی ہے۔ چونکہ اگر زنا کی حدود میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا ہوگا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دو، زانی کو پتھر مار مار کر قتل کر دو، ایک جان ٹنگی ہوئی ہے، انتہائی تکلیف دہ موت ہے۔ ایک دوسرا، قتل کا مجرم ہے، اس کے اوپر حدود جاری ہونی ہے، حد جاری ہونی ہے، اور حد اس کی کیا؟ قصاص، بدلے میں قتل ہونا ہے، جان ٹنگی ہوئی ہے۔ تو ایسے مواقع پر عورتوں کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ جہاں پر قبول ہے ایسی گواہی جہاں پر مثال کے طور پہ کوئی طلاق کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، یا کوئی مالی معاملہ ہے، تعاون مالی لین دین کا معاملہ ہے، ایسی جگہ پہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ اچھا جی، گواہوں سے متعلق بھی احکامات ہیں۔ گواہ کو بلایا گیا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ سکتا، میری مصروفیت ہے۔ اگر ایک گواہ کو بلایا جائے اور وہ دیہڑی دار آدمی ہے، وہ روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والا آدمی ہے، تو جس کے حق میں گواہی کی مطلوب ہے اس آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اس کا آنے جانے کا خرچ برداشت کرے۔
اور اس کے آنے جانے کا خرچ برداشت کرنے کے لیے اس آدمی کے ذمے ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ پہلے سے کسی سواری پر 3rd کلاس سفر کرتا تھا تو اس 3rd کلاس کا خرچہ اس کو دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر میں دال چاول کھاتا ہے اور وہ مرغے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے گواہی دینے کے لیے مرغے کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس مزاج کا آدمی ہے، اور اس پر حدیث بھی ثابت آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کی حیثیت، ان کے رتبے، ان کے مرتبے کے مطابق رکھو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ذالکم اقسط ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله۔ دیکھو، لکھنے سے اکتانا نہیں، کون لکھے، چھوڑو یار، بس ہوگی نا بات چیت آپس میں، نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ولا تسأموا، لکھنے سے اکتانا نہیں، ان تکتبوہ، صغیرا، بات چھوٹی ہو، او کبیرا، یا بڑی ہو، الی اجلی، اس کو اس کی مدت تک کے لکھو کہ آج فلاں تاریخ کو ہم فلاں نے یہ معاہدہ کیا، اس میں اتنا نفع ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، اتنے پیسے لینا دینا ہوگا، اتنا ادھار دیا ہے، اس کی رقم اس صورت میں واپس ہوگی، سب کچھ لکھو، لکھ لو، اور لکھنے کے بعد گواہ متعین کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف پسند ہے، واقوم للشہادہ، اور یہ زیادہ قریب تر، مضبوط تر ہے گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابوا، زیادہ قریب تر ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ انسان اپنے معاملات میں سیدھا ہے، نیک آدمی ہے، کھانے پینے والا آدمی نہیں، کرپشن نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ مدت طویل ہو گئی، بات ذہن سے نکل گئی، بھول نہیں گیا، مر گیا۔ بچوں کو یاد تھا، بڑے کو یاد نہیں تھا۔ تو ایسے معاملات کو لکھنے کا حکم قرآن پاک نے دیا، اور اس کو لکھنے میں شرمانا نہیں ہے کہ ہم کیا لکھواتے ہیں، ہمارا تو بھائی تھا، ہم کیا لکھواتے ہیں، ہمارا چچا بھائی تھا، ہم کیا لکھواتے ہیں، ہمارا بہنوئی ہے، کیا لکھواتے ہیں، ہمارا داماد ہے۔ جی نہیں، معاملہ لکھا جائے گا، شریعت کا حکم ہے، اور لکھنے کے لیے الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے، بہت آسان سی بات ہے۔ جیسے آپ نے لکھنے میں، بھائی دیکھو بات سنو، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکھو، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے لکھ لیتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تحریر آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور لکھ لیتے ہیں۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا اس زمانے میں کہ لکھا، تصویر کھینچ لی موبائل کے اندر، تصویر نہیں کھینچی، موبائل میں لکھ لیا، میں نے لکھا اپنے موبائل میں، آپ کے موبائل میں بھیج دیا، آپ کے موبائل میں سیو ہو گیا، میرے موبائل میں بھی سیو ہو گیا، کاپی فوراً آ گئی کہ جی آپ نے یہ لکھ کے بھیجا تھا، میرے پاس یہ آپ کا لکھا ہوا موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ تو پھرنے بات کے کرنے کا امکان بھی اب کل عدم ہو گیا۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، مگر کہ ایسی تجارت ہو جو نقد ہو رہی ہے، نقد خرید و فروخت، تو نہ لکھو، کوئی بات نہیں، تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، کوئی حرج نہیں تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم گواہی، جب تم خریداری کرو، خرید و فروخت کرو، تو کیا کرو، گواہ بناؤ۔ گواہ کیوں بناؤ؟ میں نے معاہدہ کیا مکان کا، مکان خرید رہا ہوں، مکان بیچ رہا ہوں، مکان کرائے پہ دے رہا ہوں، میں اس طرح کے جتنے ہی معاملات کروں گا وہاں پر میرے ذمہ ہے کہ میں وہ پیسے لکھوں، معاملہ لکھوں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اچھا جی، لکھنے والے کاتب کو، اگر انسان لکھا پڑھا نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہے، تو وہاں پر شریعت کی حدود دیکھیے آپ، شریعت پر قربان جائیے کہ شریعت احترام کرتی ہے اس شخص کی کا بھی جو کہ پڑھا لکھا ہے، وہ اپنی سروسز فراہم کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میری مہر، میرا کاغذ، میری سیاہی، میرا وقت، میں اس چیز کو لے کر حاضر ہوا لکھنے کے لیے، مجھے کوئی اجرت دو۔ قرآن پاک کہتا ہے ولا یضار کاتب، لکھنے والے کو نقصان نہ دیا جائے، ولا شہید، گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔ گواہ اگر کہیں دور سے آ رہا ہے، اس کو آنے جانے کا خرچ مانگتا ہے، وہ اس کو دیا جائے، اس کا حق ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ بقیہ بات وَإِن تَفْعَلُوا سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔